غیر محسوس انداز میں بھی ہوتی ہے اور محسوس انداز میں بھی ہوتی ہے، باقاعدہ بتایا بھی جاتا ہے، سمجھایا بھی جاتا ہے، لیکن ان کا عمل اور ان کے روزمرہ جو معمولات ہوتے ہیں وہ خود بخود لاشعوری طور پر زیادہ اثر ہم پہ ڈالتے ہیں۔ تو وہ جو ہے لسی بنانے کا عمل ہو اور اس کے دوران کوئی نعت پڑھنے کا ایک اور جھوم جھوم کے پڑھنے کا معاملہ ہو، یا تلاوت اور تلاوت کے بعد درود شریف کا کوئی سلسلہ ہو، وہ سب باتیں مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں اپنے گھر میں اور وہ لوگ جن کو بچپن میں دیکھتا تھا وہ سارے میرے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں۔ سو اس کتاب کی یہ بھی خوبی ہے۔ اب مجھے معلوم نہیں ہے، یا کم از کم اگر اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں دیکھوں تو میرا خیال ہے کہ اب وہ اس طرح سے نہیں ہو رہا جیسا کبھی ہوا تھا، اور مجھے اس پہ نہ کوئی ندامت ہے نہ کوئی فخر ہے۔ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، انہوں نے ہونا ہوتا ہے، تو اس بات پہ پریشان ہو کے نوسٹیلجیا میں چلے جانا کہ پرانا زمانہ بہت اچھا تھا، یا یہ کہ یار ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کسی بات کا، یہ دونوں باتیں ہی جو ہیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی معتدل رویے ہیں۔ خیر، تو روانی آپ کو اسلوب میں نظر آتی ہے اس کتاب کے، ایک ایسا دریا ہے پرشور جو بہتا چلا جا رہا ہے، کہیں ایسا اٹکاؤ محسوس نہیں ہوتا، تو بالکل سامنے جو کچھ گزر رہا ہے، جو دیکھا جا رہا ہے، اور اس سے جو کیفیت طاری ہو رہی ہے اس کا بیان جو ہے وہ آپ کو ملتا چلا جائے گا اس کتاب میں۔ ہمارا خدا کے ساتھ بھی تعلق ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی تعلق ہے، تو جیسے انصر صاحب فرما رہے تھے کہ بڑا ڈرایا جاتا ہے کہ خدا جو ہے، بات یہ ہے کہ خدا سے ہمارا تعلق جیسا بھی ہو، اس کی وہ تصویر اور وہ جذبہ کبھی پیدا ہو ہی نہیں سکتا جو کسی انسان کے ساتھ ہمارا ہو سکتا ہے، اور یہ وہ بات ہے جو ہمارے صوفیہ جانتے تھے، اسی لیے وہ مجاز کو حقیقت کی سیڑھی تصور کرتے تھے، کیونکہ خدا ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے جس کا ہم تصور میں ہی اسے لا سکتے ہیں لیکن محسوس نہیں کر سکتے، یعنی عقل کے ذریعے اسے سمجھنے کی کوشش تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ کوئی اس کا ہاتھ ہوگا، کوئی اس کے ہونٹ ہوں گے، کوئی اس کا چہرہ ہوگا، اس کے بال ہوں گے، وہ کسی کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کو کوئی خاص خوشبو پسند ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ساری باتیں ہم رسول اللہ کے حوالے سے تو جان سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں اللہ کی تو ہو سکتا ہے ہمیں خوف آئے، لیکن جس طرح سے ہمارے آنسو نکل آتے ہیں، ہماری پلکیں بھیگ جاتی ہیں، اور ہمارا خود بخود دل جو ہے وہ کھنچتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس جالی سے چپک جاتے ہیں، یہ سب کا سب جو ہے وہ اس لیے ہو سکتا تھا کیونکہ اقبال نے فرمایا تھا خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، تو رسول اللہ ایک پیکر کی صورت میں ہمارے سامنے موجود رہے ہیں، وہ ان نعتوں کے ذریعے ہمارے ذہن میں موجود ہیں اور ہم انہیں بہت قریب محسوس کرتے ہیں، اپنے دل کے خدا کو ہم اپنے ذہن کے قریب محسوس کر سکتے ہیں، محسوس نہیں سمجھ سکتے۔